اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اور اصحاب کہف کا کتا دہلیز پر اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ جب وہاں سے نکلے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے تو ان کے پاس کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ نکل گیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کتا جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے، اور یہ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، تو یہ تو پکے ایمان والے تھے، کتا ان کے پاس کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کتا مقصد کے خاطر پالا جا سکتا ہے۔ جانوروں کا ریوڑ کسی کے پاس ہے، ان جانوروں پر کوئی درندہ حملہ نہ کرے اس کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے۔ کھیتی باڑی ہے تو غلے کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا، شکار کے لیے کتا پالا جا سکتا۔ دیکھیے اسلام میں علم کی حیثیت کتنی ہے کہ ایک کتا ہے، اگر برتن کے اندر منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ پاک کرنا ہے اس کو؟ ہر برتن جو ناپاک ہو اس کو 3 مرتبہ پاک کرنا ہے، لیکن اگر کتا منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ، اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو اس کو۔ لیکن وہ کتا جس کو آپ نے تعلیم دی ہے، ٹریننگ دی ہے، اور آپ نے اس کو شکار کے لیے چھوڑا ہے بسم اللہ پڑھ کر، اور وہ شکار پکڑ کر لے کر کے آیا، تو وہ شکار آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو تعلیم یافتہ کتا اگر بن گیا تو جس شکار کو اس کا منہ لگ گیا وہ گوشت بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ تو تعلیم سے کتے کا بھی مرتبہ بڑھ جاتا ہے، تو اگر وہ انسان جو تعلیم یافتہ ہو جائے اس کا مرتبہ کتنا بڑھے گا۔ یہ میں اپنے ان نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو اپنا وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، ان کا تو ہتھیار ہی کتاب اور قلم یہ ہونی چاہیے۔ اس لیے علم کے پیچھے ہمارا عصری تعلیم کا لیول بھی بہت نیچے گرتا جا رہا ہے، اور دینی تعلیم کا لیول تو ہے ہی ہمارا نیچے۔ اللہ دونوں میں ترقی عطا فرمائے اور وقت کے ضیاع سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ کتے کا تذکرہ ہے، تو وہ کتا جو بلا مقصد پالا جاتا ہے اور گھر کے اندر ہوتا ہے تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ طالب علم کے زمانے میں جب ایسے مسائل کا سلسلہ مغرب بعد چلتا تھا، پورے دن سبق ہوتا تھا اور مغرب کے بعد اسی سبق کو دہراتے تھے، ریویژن کرتے تھے۔ ہمارا ایک طالب علم جو پڑھتا کچھ نہیں تھا لیکن سوالات بہت کرتا تھا، تو اسی مسئلے پر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ تو کتنی اچھی بات ہے، کتا پالو موت کا فرشتہ بھی گھر میں نہیں آئے گا، تو یہ تو اچھا ہے، موت سے بچنے کا سہارا ہے۔ تو میں نے کہا وہاں قید ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، زحمت کے فرشتے تو پہلے ہی آتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کہ پہلے کتے کی موت آئے پھر اندر گھسیں گے، یہ بھی تو موقع ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ دیکھیے نیک لوگوں کی صحبت کتے نے اختیار کی ہے تو اس کا کتنا اچھا تذکرہ ہو رہا ہے، اور رہتی دنیا تک بلکہ قیامت کے بعد تک اس کا تذکرہ باقی رہے گا۔ تو اگر انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے کتنے اچھے تذکرے ہوں گے۔ صحبت صالح پورا صالح کنت، صحبت طالح پورا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ پھر اللہ ہمیں نیک صحبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، قرآن میں اس ورڈ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا قرآن حروف کے اعتبار سے یہاں پورا ہوتا ہے، اور آدھا قرآن حروف کے اعتبار سے دوسرا آدھا حصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حروف کے اعتبار سے 15 پاروں پر آدھا قرآن ہے، باقی 15 پارے آدھا قرآن، لیکن حروف لیٹرز کے اعتبار سے وَلْيَتَلَطَّفْ وہاں قرآن آدھا ہوتا ہے، اور اس میں وَلْيَتَلَطَّفْ میں بھی وَلْيَتَ جو تا ہے پہلی، یہ پہلے آدھے قرآن کا آخری حرف ہے، لام جو ہے وہ دوسرے قرآن کا پہلا حرف ہے، یعنی دوسرے 15 پاروں کا پہلا حرف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
रुबूबियत की शान को बयान करके अल्लाह ने कुरान शुरू किया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और रुबूबियत को बयान करते हुए कुरान को खत्म किया, और बीच में लफ्ज आए वल यतलत्तफ़, उसका जो हकीकी मादा निकलेगा लुत्फ, जिसके माना है नरमी है, जो तरबियत करता है उसमें नरमी होती है। तो अल्लाह ने इस सिफत को इसके जरिए बयान किया है कि इंसान के अंदर नरमी होनी चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए और नरमी होनी चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए। सख्ती से बात बिगड़ती है और नरमी से हर इंसान मुसीबतों से निकल जाता है। यार इसकी तरफ इसका इशारा किया है। उसके बाद सूरह कहफ में ये पहला फितना है जो दीन पर आने वाला फितना है कि असहाब कहफ ने कैसे अपने दीन पर आने वाली मुसीबत को अपने आप को बचाया, उस वतन को छोड़ दिया लेकिन अपने दीन को बचाया। इसके बाद दूसरा जो फितना है वो माल का फितना है, उससे अपने आप को इंसान कैसे बचा सकता है। अल्लाह ताला ने दो शख्सों की मिसाल देकर के बयान किया है, उसके तर्जमे से ही बात आपको समझ में आ जाएगी। ऐ नबी, आप लोगों के सामने दो मर्दों की मिसाल बयान कीजिए जिनमें के एक को हमने अंगूर के 2 बाग अता कर रखे थे, बहुत मालदार आदमी था। वह हफ़फ़नाहुमा बिनख़्ल, और अंगूर के दोनों बागों की जो बाउंड्री थी खजूर के दरख्त लगे हुए थे। इसकी शानदारी को किसान समझ सकता है कि वो खेत कितना शानदार होता है। वजअलना बैनहुमा ज़रअ, और बीच का हिस्सा भी खाली नहीं था, वहां खेती भी लगी हुई थी। किलतल जन्नतैन आतत उकुलहा, उसके दोनों बाग हर साल फल देते थे। वलम तज़लिम मिन्हु शैअ, और कभी भी कमी उसमें नहीं होती थी। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, मजीद रौनक बढ़ाने के लिए 2 बागों के दरमियान हमने नहरें जारी कर रखी थी। कितने खूबसूरत लग रहे होंगे वो बागात। वकान लहू समर, वो तो बहुत फलदार उसके बाग थे। एक मर्तबा 2 साथी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो उसने अपने साथी से कहा, देख मेरे पास कितना माल है और मेरे पास एक अजीम जमात है जो हर बड़ी मुसीबत से मुझे बचा सकती है, तो मेरे लोग तो चाहने वाले कितने हैं। वो अपने बाग में इसी गुफ्तगू को जारी रखते हुए दाखिल हुआ और वो अपनी जात पर जुल्म कर रहा था, यानी वो कुफरिया कलिमात कह रहा था माल के नशे में। उसने ये कहा, मैं नहीं समझता कि ये सिलसिला कभी खत्म होगा, यानी ये बागात, ये रौनक, ये माल, ये इज्जत, ये शोहरत हमेशा बाकी रहेगी। मैं नहीं समझता कि कयामत आएगी, और अगर देख आ भी गई कयामत तो आज जितना मैं इज्जत और माल वाला हूं उससे बड़ा मालदार मैं उस वक्त कयामत के बाद होऊंगा। एक तो कयामत का भी इनकार कर रहा है, अल्लाह का भी इनकार कर रहा है, और अपनी इज्जत के खत्म न होने का भी वो बात कर रहा है। उसके साथी ने कहा, क्या तो उस रब का इनकार करता है जिस रब ने तूने मनी के कतरे से तुझे पैदा किया, सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर तुझे ताकतवर इंसान बनाया। मैं तो कह रहा हूं मेरा रब अल्लाह है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा। ये वो आदमी कह रहा है जिसके पास माल ज्यादा नहीं था, जिसके पास इज्जत और शोहरत नहीं थी। उसने ये कहा, जिस वक्त तू बाग के अंदर दाखिल हुआ ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, काश तो ये कहता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी ये अल्फाज अगर इस्तेमाल करता तो तेरे माल में भी इजाफा होता। इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालुम वलदा, तो मुझे माल के एतबार से और औलाद के एतबार से भी बहुत कम समझ रहा है। मैं अपने रब से उम्मीद रख रहा हूं कि तुझसे भी बेहतर जन्नत अल्लाह मुझे आखिरत में अता करेगा। और बईद नहीं है यह बात कि आसमान से एक मुसीबत आए और तेरे बाग को जलाकर खाकस्तर कर दे, या ये कि तेरी जमीन का जो पानी है वो और अंदर चला जाए और तू उसको तलाश न कर सके। खेत कितने ही एकड़ में फैला हुआ हो मगर पानी ना हो तो वो वैरान बंजर जमीन बन जाती है। हुआ यही कि एक हवा का थपेड़ा ऐसा आया कि जितना खर्च उसने अपने बाग में किया था अपने हाथों को अफसोस के साथ मलते हुए रह गए और सारा मलिया मेट हो गया।
اس کے پاس کوئی ایسی جماعت بھی نہیں تھی کہ جو اس کی مدد کر سکے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو روک سکے. معلوم ہوا مال ملے یا عزت ملے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایک ہی نسخہ ہے اللہ کی نعمت کو بڑھانے کا. یہ بری چیز نہیں ہے، مگر اگر ناشکری پیدا ہو جائے تو پھر یہی مال اس کو گھر پہ کر دیتا ہے. تو اگر اللہ نے دیا ہے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اے اللہ تو ہمیں زکات دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. لینے والے بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے ان کو. تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے شکر سے نعمت بڑھتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بندے بن جاؤ، ہم اور نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی ایک مثال سورہ کہف میں بتائی ہے. ایک بنجر زمین ہے، آسمان سے پانی گرا، وہ زمین لہلہانے لگی. اب یہی سبز گھاس ایک وقت وہ آتا ہے اس کا کہ کٹ کر بھوسا بن جاتا ہے، اور اس کو کھیت میں بیچ میں کھلیان میں رکھا تو اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ ہوا چلتی ہے تو وہ سارا کا سارا بھوسا اڑ جاتا ہے. بس انسان کی زندگی کی مثال ایسی ہے. ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تو بہت کمزور تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی تربیت کے نتیجے میں اس کو طاقتور بنایا. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جتنا بچپن میں کمزور تھا بڑھاپے میں بھی اس سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اس انداز سے ختم ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ ایک ہوا لے کر کے آتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. بہترین عمل تو وہ ہے جس کا ثواب اللہ کے وہاں باقی رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس دن کو یاد کرو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور وہ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. وحشرناہم، اور ہم تمام لوگوں کو جمع کر کے لے کر کے آئیں گے. فلم نغادر منہم احدا، کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، ہر ایک ہمارے سامنے جمع ہو جائے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کے سب اپنے رب کے سامنے سب باندھ کر کے کھڑے ہوں گے. اور میرا کیا ہوگا، ہر ایک اپنے نفس کے بارے میں فکر مند ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدن پر کپڑے تک نہیں ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ یہ تو کتنا شرمیلا ماحول ہوگا، بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس وقت ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی کہاں فرصت ہوگی. ہر شخص اپنے اعمال اور اپنی بدعمالیوں میں اتنا غرق ہوگا کہ اپنی ہی ذات کی اس کو فکر ہوگی. اللہ اس وقت ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے اور حساب یسیر کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا. تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم دوبارہ تم کو پیدا کر کے نہیں لائیں گے، آج تم دیکھ رہے ہیں. پھر سب کو نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. اے نبی، اور نبی کے واسطے سے آپ کی امت کو سنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے مجرمین ڈر رہے ہوں گے کہ نامہ اعمال میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جب دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا، ہماری بربادی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے جس میں نہ چھوٹی بات چھوڑی گئی ہے نہ بڑی بات چھوڑی گئی ہے. الا احصاها، ہر چیز اس میں جمع ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل تم نے کیا ہے وہ کل قیامت کے دن تم موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. حدیث میں ہے کچھ بندے اس وقت اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کچھ بندوں کو بلا کر تم نے دنیا میں کیا کیا، بالکل سینہ تان کر کے کہیں گے یا اللہ تیرے اوپر ایمان لائے، تیرے نبیوں کی نبوت کو تسلیم کیا اور نیک اعمال کیے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے کہ ان کے خلاف گواہی دو. فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ نہ یہ ایمان لائے ہیں، نہ نبوت کو تسلیم کیا ہے، نہ نیک اعمال کیے ہیں. وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے ان کو تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں کہ ہمارے اعمال کی گواہی کیسے دے رہے ہیں، ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے نامہ اعمال پیش کرو. نامہ اعمال میں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ نامہ اعمال تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے، آج کہاں سے آ گیا، اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے. اليوم نختم على افواہہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے.
वतुकल्लिमुना अयदीहिम, और अल्लाह ताला फरमाते हम उनके हाथ से बात करेंगे। हाथ पैर जिस्म का एक एक उज्व जो जो करतूत किए हैं वो बोलने लगेंगे। अब तो वो मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये तो वक्त भी बता रहा है और गुनाह भी बता रहा है और जगह भी बता रहा है। कि ओ भाई दिन तो हदीस अखबार रहा, जमीन भी उस दिन सारी खबरें बयान कर देगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तसल्ली देते हुए फरमाया, इनके मुकाबिल में चंद बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे और तौबा की होगी। अल्लाह ताला वो गुनाह फरिश्तों को भी भुला देंगे, नामे आमाल से भी उसका रिकॉर्ड खत्म कर देंगे और उनके आज़ा को भी भुला देंगे, हत्ता कि उन गुनाहों की गवाही देने वाला कल क़यामत के दिन कोई भी नहीं होगा। इससे अंदाजा लगाइए कि तौबा अल्लाह को कितनी पसंद है। मतलब सारा रिकॉर्ड महव कर दिया जाएगा। ऐसा भी रिकॉर्ड नहीं होगा कि गुनाह किया तो हमने माफ कर दिया, ताकि बंदे को शर्मिंदगी न हो। अल्लाह ऐसी तौबा हम सबको नसीब फरमाए। इसके बाद एक जो अहम दूसरे नंबर का वाकया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा। आज शुरू किया जाएगा कल, थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। असल में बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, हजरत उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को दावत दे रहे थे, तो एक शख्स ने खड़े होकर के सवाल किया, ऐ मूसा, तुमसे ज्यादा बड़ा आलिम कोई सरजमीन पर है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे ज्यादा बड़ा आलिम इस सरजमीन पर कोई नहीं है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि वो वक्त के नबी थे, तौरात जिनको अता दी गई थी, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करते थे, तो उनसे ज्यादा बड़ा आलिम कोई भी नहीं था। मगर ये अंदाज अल्लाह को पसंद नहीं आया, और जितना बड़ा आदमी होता है उसकी तरबियत भी बहुत सख्त होती है। हालांकि अगर इस अंदाज का जवाब दिया जाता, मेरे इल्म के मुताबिक तो बज़ाहिर कोई नहीं है मुझसे बड़ा आलिम, मगर फिर भी अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह का कोई बंदा किसी जमीन पर हो और मुझसे ज्यादा इल्म रखता हो, तो अल्लाह ताला ने इनकी तरबियत के खातिर कहा, मूसा, एक जगह हमारा बंदा ऐसा है जिनके पास वो इल्म है जो इल्म तुम्हारे पास नहीं है। देखिए, शरीयत का इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था, और तकवीनी उमूर दुनिया में कहा किसके साथ क्या मामला करना है, किसकी कैसे मदद करना है, ये उमूर अल्लाह ताला ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अता कर रखे हैं। हजरत खिजर के बारे में इतनी मशहूर बातें हैं, हजरत मौलाना इलियास गुमन साहब फरमाते हैं कि लोग मेरी मुलाकात करते हैं तो कुछ लोग मेरा अंगूठा दबाते हैं। मैं पूछता हूँ, अंगूठा क्यों दबाते हैं? कि आप हजरत खिजर तो नहीं है? क्यों? कि हजरत खिजर का अंगूठा नहीं है, या अंगूठा है तो हड्डी उसमें नहीं है, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि आप हजरत खिजर तो नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हजरत खिजर के बारे में मशहूर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कभी कभी इंसान की शक्ल में ये आते हैं और अपने बंदों की, मखसूस बंदों की मदद करते हैं। इस वक्त जिंदा है ये नहीं है? उलमा की दो पार्टियां हैं। एक पार्टी ये कहती है कि जिंदा नहीं है और उनके पास भी अपने दलाइल है, दलाइल जिक्र करने का वक्त नहीं है वरना तफसील से बताता मैं। और एक पार्टी ये कह रही है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। जो हजरत ये कह रहे हैं कि जिंदा नहीं है, उनकी एक दलील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा के मजमे में ये बात बयान फरमाई थी कि आज से 100 साल के बाद इनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। और उस मजलिस में हजरत खिजर भी थे, तो इस बात में वो भी आ गए और हुजूर की ये पेशन गोई पूरी हुई। जब सन हिजरी 11 में आपने ये बात इरशाद फरमाई, सन हिजरी 11 से लेकर सन हिजरी 110 तक आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर इब्न वासिला अस्सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए और कोई सहाबी सन हिजरी 110 के बाद इस दुनिया में बाकी नहीं था। ये आपकी पेशन गोई हूबहू पूरी हुई है। वो मजलिस में हजरत खिजर भी थे, तो हजरत खिजर भी 110 हिजरी के बाद बाकी नहीं रहे। लेकिन कुछ उलमा का ये कहना है कि नहीं, हजरत खिजर जिंदा है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा, हमारा एक बंदा है जो खुला जगह पर है और वो जगह 2 समंदरों के मिलने की है, और तुम नाश्ते में मछली ले लेना, वो मछली जिंदा होकर के समंदर में सुरंग बनाएगी, वहां हमारा बंदा तुम्हें मिलेगा। अब वो आज दुनिया में जगह कहाँ है? ला अदरी, नहीं मालूम।
جگہ کو تلاش کر کے بھی کیا کریں گے، یہاں تو تربیت مقصود تھی۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف جو ان کے بھتیجے تھے، یا ایک قول یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھانجے تھے، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ان کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے، مچھلی بھی ساتھ میں لی۔ سفر کرتے ہوئے بیچ میں راستے میں آرام کا تقاضا ہوا، وہاں آرام کیا، اور خادم تو جاگ رہا ہے۔ خادم نے دیکھا کہ اچانک مچھلی زندہ ہوئی اور تھیلی سے نکل کر وہی سمندر میں چلی گئی اور سرنگ بن گئی۔ حالانکہ سرنگ پہاڑ میں ہوتی ہے، دریا میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پانی کسی چیز کے اندر داخل ہونے کے بعد مل جاتا ہے، مگر یہ عادت کے خلاف معجزے کے طور پر سارے امور پیش آ رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، خادم نے سوچا کہ جب اٹھیں گے تو میں ساری بات بتا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور کہا کہ چلو، تو خادم بھی ساتھ میں چلنے لگا۔ فانساہ الشیطان، شیطان نے خادم کو بھی بلا دیا۔ آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکن لگی اور بھوک کا احساس ہوا، تو کہا کہ ناشتہ لاؤ وہ مچھلی۔ تو خادم نے سر پر ہاتھ مارا اور کہا اوہ میں تو بھول گئے، جہاں سے ہم نکلے تھے آرام کر کے مچھلی وہاں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خود بھول گئے تھے۔ جب نکلے تو خادم کے ہاتھ میں مچھلی نہیں تھی، تو یاد دلانا چاہیے تھا مچھلی کہاں گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بھلا دیا اور خادم کو بھی بھلا دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، جب آپ غزوے سے فارغ ہو کر کے وطن آ رہے تھے، تو راستے میں فجر کے قریب کا وقت تھا اور سب صحابہ کرام پر قنوت کی طاری تھی، جیسے شہری کے وقت میں سب پر قنوت کی ایک طرح کی طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرام کر لیتے ہیں اور ایک ساتھی جاگتا رہے، فجر کا جیسا ہی وقت ہو ہم سب کو جگا لیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں جاگتا ہوں، اذان دوں گا، اذان کے بعد سب کو بیدار کروں گا۔ تو سب صحابہ کرام سو گئے، حضور بھی سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ تک اجاوا اس سے ٹیک لگا کر بالکل جہاں سے صبح صادق نمودار ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے، تاکہ جیسے ہی صبح کی روشنی نکلے میں سب کو بیدار کروں گا۔ مگر یہاں تو سورج کی شعاعیں نکلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت آنکھ کھلی۔ تو آپ نے فرمایا بلال تم نے ہم کو جگایا نہیں فجر کی نماز کے لیے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے کہ یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سنایا اسی ذات نے مجھے سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، قضا نہیں ہوئی ہے، وہ قضا کروائی گئی ہے، تاکہ امت کو تعلیم دی جائے کہ اگر نماز قضا ہو جائے، وقت نکل جائے اور نیند نہ کھلے، سارا انتظام کرنے کے بعد، الارم لگانے کے بعد، نیت کر کے سونے کے بعد پھر نہ کھلے اور قضا ہو جائے تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے ہی ارادہ فجر میں اٹھنا نہیں ہے وہ گنہگار ہوگا، پھر یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں سو گیا تھا، وہ تو آدمی گنہگار ہوگا، اور جو قضا پر وعید ہے وہ وعید کا بھی مستحق ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو بناؤ، اذان دو، اقامت کہو، 2 رکعت سنتیں پڑھو، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، کیونکہ جماعت کے ساتھ قضا ہوئی تھی تو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ ٹھیک اسی طرح اگر پورا قافلہ سفر میں ہے اور جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو پھر قضا نماز جماعت کے ساتھ دوہرا سکتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت آگے نکل گئے تھے اور بعد میں یاد آیا جب بھوک لگی تو اب واپس آ رہے ہیں، واپس آنے میں کم سے کم 1 دن تو لگے گا، کیونکہ 1 دن آگے گئے تھے، اس لیے واپس آنے میں 1 دن لگے گا۔ اب جب واپس آئیں گے اس کے بعد بتائیں گے کہ آگے کیا۔